آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اس سے بھاؤ کیا، معاملہ طے ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں گھوڑے کی قیمت ادا کر دوں. آپ آگے آگے چلے، گھوڑے والے پیچھے گھوڑا لے کر آپ کے پیچھے. آپ قیمت ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں گھوڑے والے سے ملاقات ہوئی لوگوں کی. یہ گھوڑا بیچو گے؟ کتنے میں؟ اتنے میں. یہ نہیں کہا گھوڑے والے نے کہ اللہ کے نبی خرید چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خریدنے والوں کو سے قیمت بڑھا کر گھوڑے والے نے ان سے معاملہ کر لیا اور آپ کو آواز دے کر کہا کہ آپ خریدیں گے، ان کو بیچ دوں. آپ میں تو خرید چکا تم سے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بیچا. فرمایا میں خرید چکا ہوں. اس نے کہا خدائی کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا ہے. آپ کے گھوڑے والے کے درمیان سوال جواب شروع ہو گئے. گھوڑے والا کہتا تھا اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ لے آؤ، اور گواہ کوئی نہیں تھا. معاملہ صرف آپ دو کے درمیان ہوا ہے. گھوڑے والا کہتا تھا اگر آپ نے خریدا ہے یہ تو کوئی گواہ لائیے، جب تک گواہ نہیں لائیں گے میں نہیں مانوں گا. اور گواہ کوئی نہیں تھا. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ گھوڑے والے نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خرید لیا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں بیچا ہے. حضرت خزیمہ نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اسے خرید لیا ہے. دیکھو کفر یہ ہے کہ بھئی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں موقع پر حاضر نہیں تھا. یہی کفر ہے، یہی کفر ہے. میرے دوستو عزیزو، اس زمانے میں بھی ایک مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کرنے کا بالکل اسی طرح حکم ہے جس طرح ان صحابی کو حکم تھا کہ بغیر وہاں حاضر ہوئے، بغیر سنے، بغیر دیکھے، اس طرح دل کے یقین سے گواہی دیں جیسا وہ وہاں موقع پر موجود تھے. آپ نے فرمایا تم نے کیسے گواہی دے دی؟ تم تو موقع پر موجود نہیں تھے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں جنت کی، دوزخ کی، قبر کی، حشر کی، عرش و کرسی کی خبریں دی ہیں. ہم نے ان سب کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانا ہے. اس گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اس گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ ابن ثابت جس بات کے بارے میں گواہی دیں، ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر مانی جائے. ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر. میں عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستو، حضرت نے حیات الصحابہ میں صحابہ کرام کے مسجدوں کو آباد کرنے اور ان میں ایمان کے حلقے قائم کرنے کا معمول حیات الصحابہ میں ذکر فرما کر، کیونکہ ہمارے مجمع کو حیات الصحابہ پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، کوئی خاص شوق نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے متعلق ہی نہیں ہے. حضرت نے حیات الصحابہ میں صحابہ کرام کے مسجد کو آباد کرنے اور اس میں ایمان کے حلقے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ آگے یہ عنوان قائم کیا ہے تکذیب التجربات والمشاہدات، کہ صحابہ کرام ایمان کے حلقوں میں کیا کرتے تھے کہ ایمان کے حلقوں میں تمام مصنوعات، تمام موجودات، تمام کائنات، ان کے درمیان کے پھیلے ہوئے نقشوں کی تکذیب اللہ رب العزت کے وعدوں کے مقابلے میں، یہ صحابہ کرام کی ایمان کی مجلسوں کا موضوع یہ ہوتا تھا. لیکن یہ بات ہماری یاد رکھنا کہ ایمان کے حلقے صرف نفی اور اثبات اور صرف توحید اور صفات تک محدود نہیں ہیں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایمان کے حلقے اللہ تعالی کی توحید، اس کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان کرنے سے لے کر اس کے تمام احکامات کو بیان کرنے پر شامل ہے.
ایمان کے حلقوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایمانیات تک یہ حلقہ محدود ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات عبادات کی لائن کے ہوں، معاملات کی لائن کے، معاشرے کی لائن کے، اخلاق کی لائن کے، عقائد کی لائن کے، جس لائن کے اللہ کے احکامات ہیں ان تمام احکامات کے بیان کرنے پر یہ ایمان کے حلقے شامل ہیں. اس لیے کہ امت کو ایک وقت میں پورے دین پر لانا ہے. دعوت پورے دین کی ہے، کلمے کے کسی ایک جز کی طرف دعوت نہیں ہے. صراط مستقیم اللہ رب العزت کی کامل عبادت کو کہتے ہیں. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صراط مستقیم. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو. جس طرح عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، یاد رکھنا میری بات، جس طرح عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، اس طرح دعوت کسی ایک کام، کسی ایک جز یا کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. دعوت الی اللہ، تمام مفسرین کی تفسیر میں دعوت الی اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کے احکامات کی طرف امت کو بلانا. اللہ کے احکامات کی طرف امت کو بلانا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس لفظ پر کہ دعوت الی اللہ، تمام احکامات کی طرف امت کو لانا، یہ دعوت الی اللہ ہے. لیکن کس طرح لانا میرے دوستو عزیزو، لکھ کر پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ملتی. صحابہ کے دور میں اگر بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے دعوت دی بھی گئی ہے تو وہ صرف ایک ثبوت کے طور پر دی گئی ہے، ورنہ خطوط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ لے کر گئے ہیں. آپ کے خط کو پھاڑ دینے سے بادشاہ کے ملک کے ٹکڑے ہو جانا وہ صرف اس لیے ہے کہ خط کو دعوت کے خط کو جماعت لے کر گئی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتمام حجت کے لیے کوئی رسمی طریقہ کافی نہیں ہے. اتمام حجت کے لیے کوئی رسمی طریقہ کافی نہیں ہے. اتمام حجت کے لیے وہی طریقہ دعوت امت میں زندہ کرنا ہوگا جس طریقہ دعوت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے. غرض یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کے حلقوں میں اللہ کی توحید اور اس کی عظمت کو بیان کرنا اور ایمان بالغیب ان واقعات کے ذریعے سمجھاؤ، سکھلاؤ جس میں ظاہری تمام شکلوں کی نفی ہے. ظاہری تمام شکلوں کی نفی ہے. یہ واقعات یاد کرنے چاہیے. حضرت عنوان قائم کیا ہے حضرت صحابہ میں، تمام مشاہدات کی، تمام اپنے تجربات کی تکذیب کرنا، ان کو جھٹلانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کے مقابلے میں. میرے محترم دوستو، کسی نے حالات کو موسم سے جوڑا ہوا ہے، کسی نے بیماریوں کو زمانے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا اور کفر سے کس طرح بچایا. حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی. میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی بنیادی باتیں عرض کر رہا کہ ہم اس محنت کو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے اندھے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صبح سے شام تک ایمان کے خلاف زبان سے سینکڑوں جملے نکلتے ہیں، پھر بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان کی محنت میں مشغول ہیں. پھر بھی یہی دعویٰ ہے. دیکھو دوستو، یاد رکھنا، صرف تبلیغ کے معمولات کا پورا کر لینا کوئی تبلیغ نہیں ہے. صبح سے شام تک یہ غور کرنا چاہیے کہ کتنے جملے میری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمان کے خلاف نکلے ہیں، اور اس کی کیا ضرب اور کیا چوٹ میرے ایمان پر پڑی ہے.
میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایمان کس طرح سکھلایا اور کفر سے کیسا بچایا. حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی, آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بارش ہوئی ہے, اب تم میں سے صبح کو بعض کافر ہوں گے بعض مومن ہوں گے. صحابہ سے فرمایا. صحابہ کرام کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے, کیونکہ صحابہ کرام کے لیے کفر کی طرف جانا ایمان لانے کے بعد آگ کے اندر ڈالے جانے سے زیادہ سخت تھا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو جائے گا, ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں, ہم میں سے صبح کو بعض کافر کیوں ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا جو یوں کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے, وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے, ستارے پر ایمان رکھنے